وہ ایک ایسا دن تھا جب دہکتی ہوئی ریت تندور کی مانند گرم تھی اور لو کے تھپیڑے ہر جاندار کو جھلسا رہے تھے۔ تپتی دوپہر میں تین دوست گرد سے اٹے چہروں کے ساتھ دھیرے دھیرے صحرا میں آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے قدم بوجھل ضرور تھے، لیکن ان کے دل میں ایک امید کی شمع روشن تھی، ایک نئے اور بہتر مستقبل کی امید جو ان کے حوصلوں کو زندہ رکھے ہوئے تھی۔ چلتے چلتے اچانک تینوں دوستوں نے دور ایک بدحال شخص کو دیکھا جو انہیں بس ایک سائے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ وہ حیران ہوئے کہ اس شدید دھوپ اور ویرانے میں یہ اکیلا بے یار و مددگار شخص کون ہے۔ ان تینوں میں سے ایک دوست کہنے لگا، کیا وہ زندہ ہوگا؟ وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور پھر تینوں اس آدمی کی جانب دوڑے۔ وہ بدحال شخص اسماعیل بن عبید تھا، اللہ کا ایک نیک بندہ جو اپنی زندگی بچانے کی کوشش میں تھا۔ اس کے تمام ساتھیوں اور قریبی دوستوں کو قتل کر دیا گیا تھا اور وہ زخمی حالت میں تپتے ہوئے میدانوں کو پار کر رہا تھا۔ جب وہ اپنی آخری سانسوں پر لڑکھڑانے لگا تو سر اٹھا کر اپنی کمزور نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اسے ایک نا ختم ہونے والا راستہ نظر آیا۔ پھر دور افق پر اسے ایک گھنا اور پرانا درخت دکھائی دیا۔ اس نے اپنی بچی کھچی طاقت کو یکجا کیا اور آخرکار اس کے زخمی پاؤں اسے درخت کے نیچے لے آئے۔ وہ درخت کے سائے میں گر پڑا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسماعیل اب سوچوں میں گم تھا اور خود سے سوال کر رہا تھا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ کیا کوئی اپنا اس قدر ظالم ہو سکتا ہے؟ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ پھر اس نے کچھ آوازیں سنی اور وہ چونک گیا اور اپنی آنکھیں کھول دیں۔ جلد ہی اسے تین نوجوان نظر آئے جو اس کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ اسماعیل کو خوف ہوا کہ وہ اس کی جان لینے پہنچ چکے ہیں۔ اس نے وہاں سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے کمزور جسم نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ جب وہ تینوں نوجوان مسافر اس کے قریب پہنچے تو انہوں نے سلام کیا اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھ کر اسماعیل کا خوف اور اضطراب ختم ہوا۔ وہ تینوں اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور اسے پانی پلایا۔ انہوں نے اسماعیل سے پوچھا کہ وہ کون ہے، لیکن نیم بے ہوشی کی حالت میں وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ یقین دلانے والے انداز میں ایک نوجوان نے کہا، گھبراؤ مت، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میں ایک معمولی کسان ہوں اور میرے والد ایک دیانتدار اور شریف انسان ہیں جو ہمارے بڑے خاندان کے سربراہ ہیں۔ غربت اور تنگ دستی نے مجھے مایوس کر دیا ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ نئی دنیا تلاش کروں، کچھ ایسا جو میری زندگی کو بدل دے۔ دوسرے مسافر نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں ایک تاجر ہوں۔ میں نے اپنی محنت اور عقل سے تجارت میں کامیابی حاصل کی اور خوب دولت کمائی، لیکن میری ایک کمزوری ہے، میں دوسروں پر بہت جلد بھروسہ کر لیتا ہوں۔ اسی عادت نے مجھے دھوکہ دیا اور میرا سب کچھ چھن گیا۔ جو کچھ میں نے سالوں محنت سے کمایا تھا وہ پل بھر میں ختم ہو گیا۔ میں بھی اپنی قسمت آزمانے اپنے دوستوں کے ساتھ نکلا ہوں۔ تیسرے مسافر نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، میں ایک معزز اور اعلیٰ خاندان کا فرد ہوں۔ میری پرورش عزت و مرتبے کے ماحول میں ہوئی، لیکن ایک دن مجھ پر ایک ایسا الزام لگایا گیا جس جرم کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا، لیکن میرے والد کو میری بے گناہی پر یقین نہ آیا اور انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ آج میں بے گھر اور بے سہارا در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں۔ جب تینوں مسافروں نے اپنی بات ختم کی تو انہوں نے اسماعیل سے پوچھا کہ وہ اپنے بارے میں کچھ بتائے۔ اسماعیل نے کہا، میں تو محض ایک عاجز بندہ ہوں اور اللہ ہی میرا سہارا ہے، اس کے علاوہ میرا اور کوئی تعارف نہیں۔ وہ تینوں دوست اسماعیل کی باتیں سن کر وسوسوں میں پڑ گئے اور ایک نے کہا، تمہاری باتوں سے لگتا ہے تم کوئی عام آدمی نہیں، تمہاری باتوں میں گہرائی اور کرب نظر آتا ہے۔ ہم پر اعتماد کرو اور ہمیں بتاؤ کہ تم حقیقت میں کون ہو۔ اسماعیل ایک لمبی سانس لے کر بولا، میں ایک بادشاہ ہوں۔ وہ تینوں مسافر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اسماعیل نے کہا، وقت کبھی کسی کے ساتھ وفادار نہیں رہتا، چاہے وہ عام انسان ہو یا کوئی بادشاہ۔ میرے والد نے اپنی زندگی نیکی اور لوگوں کی خدمت میں گزاری۔ ان کے انتقال کے بعد تخت میرے حصے میں آیا۔
میری پرورش اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں ہوئی، جہاں مجھے بچپن ہی سے حکمت اور انصاف کے اصولوں پر مبنی حکمرانی کی تربیت دی گئی، کیونکہ سچی بادشاہت تو صرف اللہ کی ہے۔ میں نے اپنے منصب کو اللہ کی امانت سمجھ کر خلوص اور ایمانداری سے کام کیا۔ یہ سن کر تینوں مسافر حیرت سے پوچھنے لگے، پھر تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ اسماعیل کے چہرے پر غم کی لکیریں نمایاں ہو گئیں۔ اس نے جواب دیا، میرا ایک بھائی ہے جو بد اخلاق اور ضدی ہے، وہ ہمیشہ دشمنوں کے ساتھ مل کر سازشیں کرتا رہا۔ میں نے اسے تخت سنبھالنے کی دعوت بھی دی، لیکن وہ نہ مانا، اور ایک دن اس نے اپنے ساتھیوں کو شہر میں لوٹ مار اور خون ریزی کا حکم دے دیا۔ ان میں سے ایک گروہ جس کی قیادت وہ خود کر رہا تھا، میرے محل پر حملہ آور ہوا۔ میرے محافظوں اور قریبی ساتھیوں کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ اگر میں عین وقت پر وہاں سے نہ نکلتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوتا جنہیں میرے بھائی نے موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن اللہ کی رضا کچھ اور ہی تھی۔ میری جان تو بچ گئی، لیکن میرا تخت، سلطنت اور میرے لوگ سب کچھ چھن گیا۔ آج میں تنہا ہوں، لیکن بے یار و مددگار نہیں، کیونکہ رب ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ دیکھو، اس نے تم لوگوں کو بھیجا اور میری جان بچ گئی۔ اسماعیل کی باتیں سن کر تینوں نوجوانوں نے ایک ساتھ کہا، نہیں، آج سے ہم سب دوست اور ایک دوسرے کے غم گسار ہیں۔ ہمارا ایک ہی راستہ اور ایک ہی مقصد ہوگا۔ وہ چاروں کچھ دیر آرام کے بعد سفر پر روانہ ہوئے۔ ایک دن وہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ کامیاب زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے۔ ہر کوئی اپنے تجربے کے مطابق اپنی رائے دے رہا تھا۔ کسان کے بیٹے نے کہا، میری رائے میں زندگی میں کامیابی محنت سے ملتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر صورت اپنی محنت جاری رکھے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ تاجر کے بیٹے نے اعتراض کیا، میں ایسا نہیں سمجھتا۔ میرے خیال میں محنت کا کوئی فائدہ نہیں جب تک اس کے ساتھ عقل نہ ہو۔ عقل کے بغیر محنت فقط وقت ضائع کرنے کے برابر ہے۔ وہ نوجوان جس کا تعلق اعلیٰ خاندان سے تھا کہنے لگا، تم دونوں غلط ہو۔ میرے دوستو، انسان کو اس کے مقصد تک نہ تو عقل پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی محنت۔ میرے خیال میں خوبصورتی، رکھ رکھاؤ اور اچھی بول چال ہی ایسی چیزیں ہیں جو سب حالات کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ یہی وہ خوبیاں ہیں جو ہمیں موجودہ بحران سے نکالیں گی۔ اسماعیل یہ باتیں سن رہا تھا مگر خاموش رہا۔ جب اس کے ساتھیوں نے اس سے اس کی رائے پوچھی تو اس نے تھوڑا سوچا، پھر کہنے لگا، دنیا کے معاملات بھی عجیب ہیں، انسان کو حیران کر دیتے ہیں۔ کبھی نہ محنت کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ عقل کا اور نہ خوبصورت باتوں کا۔ میری زندگی کے تجربات نے مجھے سکھایا ہے کہ تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم انسان اپنے اختیار میں دیے گئے راستے پر چلتے ہیں۔ تمام باتیں بیکار ہیں جب تک اللہ کی رضا شامل نہ ہو۔ چاروں کی یہ بحث بے نتیجہ ثابت ہوئی اور کچھ دیر آرام کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے وہ ایک اونچی پہاڑی پر پہنچے۔ وہاں سے انہیں ایک شہر نظر آیا، ایسا شہر جس کے درمیان باغات اور جنگل تھے۔ ان چاروں نے محسوس کیا کہ اب وہ اپنی زندگی کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ کسان کا بیٹا سب سے پہلے بولا، میری رائے میں یہ شہر ہماری قسمت سنوار سکتا ہے۔ میں اسی وقت یہاں کام کی تلاش میں جاؤں گا تاکہ کچھ پیسے کما سکوں۔ تم سب میرا یہیں انتظار کرو۔ یہ کہنے کے بعد وہ پہاڑی سے اترا اور شہر میں داخل ہوا۔ وہاں اس نے تاجروں اور کاریگروں کو اپنی خدمات پیش کی، مگر اسے کوئی کام نہ ملا۔ آخر کار ایک جنگل میں اس کی ملاقات ایک لکڑہارے سے ہوئی۔ کسان نے پوچھا، کیا تم مجھے اپنے پاس کام پر رکھ سکتے ہو تاکہ میں اور میرے 3 ساتھی اپنا پیٹ بھر سکیں؟ لکڑہارے نے جواب دیا، یہ کلہاڑی لو، لکڑیاں کاٹو اور انہیں شہر لے جا کر بیچو، تمہیں اس کام کا آدھا دینار ملے گا۔ چند گھنٹوں کی سخت محنت کے بعد کسان کے بیٹے نے لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع کیا اور اسے شہر میں لے جا کر بیچ دیا۔ اس طرح محنت سے اس نے آدھا دینار کمایا اور اپنے ساتھیوں کے لیے کھانا خریدا۔
واپسی پر اس نے شہر کے داخلی دروازے پر لکھا، محنت کا اجر آدھا دینار، جس سے ہمارا پیٹ بھرے گا۔ وہ کھانا لے کر دوستوں کے پاس پہنچا اور سب نے خوشی خوشی کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگلی صبح سب نے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والے لڑکے سے کہا، چلو اب تم شہر جاؤ اور اپنی خوبصورتی اور باتوں کی چاشنی کا فائدہ اٹھاؤ اور کچھ کما کر دکھاؤ۔ جب وہ شہر میں داخل ہوا تو یہاں وہاں گھومتا رہا، لیکن وقت کے ضیاع کے علاوہ اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ وہ مایوس ہو کر واپس آ رہا تھا کہ اسے ایک آدمی ملا اور اس سے کہنے لگا، میں ایک مصور ہوں اور جہاں بھی مجھے حسن نظر آتا ہے اس کی تصویر بناتا ہوں۔ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میں تمہاری تصویر بناؤں جو اس شہر میں خوبصورتی اور جوانی کا نمونہ ہو؟ مسافر نوجوان کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا اور اس نے بھی اشارے سے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ مصور اپنے گھر چلا گیا اور نوجوان بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ گھر پہنچ کر مصور نے اسے شاہی لباس دیا۔ نوجوان نے وہ کپڑے پہن لیے اور مصور کے کہنے پر تخت پر بیٹھ گیا اور اس نے تصویر بنانا شروع کی۔ جب اس کا کام مکمل ہو گیا تو اس نے نوجوان کو 100 دینار دیے۔ نوجوان کی خوشی کی حد نہ رہی۔ وہ شہر کی منڈی میں گیا اور وہاں سے کھانے پینے کی چیزیں اور اپنے دوستوں کے لیے کپڑے اور جوتے خریدے۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس نے شہر کے داخلی دروازے پر اپنے کسان دوست کی تحریر کے نیچے لکھا، خوبصورتی محنت سے بہتر ہے، خوبصورتی کی ایک دن کی قیمت 100 دینار۔ جب وہ واپس پہنچا تو سب دوستوں نے مل کر کھانا کھایا اور نئے لباس پہنے۔ کچھ دن گزرے اور پیسہ ختم ہوا تو اسماعیل نے تاجر کے بیٹے سے کہا، اب تمہاری باری ہے اور عقل آزمانے کا وقت آ گیا ہے۔ جاؤ اور اپنی عقل کے ذریعے ہمارے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کرو۔ تاجر کا بیٹا بھی شہر گیا، لیکن وہ انجان تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آئی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ وہ بازار کی طرف چلا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سب تاجر اپنا کاروبار چھوڑ کر ساحل کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ ساحل تک پہنچا، جہاں تجارت کے مال سے بھرا ہوا ایک عظیم جہاز لنگر انداز تھا۔ شہر کے تاجروں نے جہاز پر چڑھ کر سامان خریدنے کے لیے بحث و مباحثہ کیا، مگر قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کچھ نہ خریدنے کا فیصلہ کیا اور لوٹ آئے۔ انہوں نے کہا کہ چند دن بعد جب سامان بیکار ہو جائے گا تو اس کا مالک اسے کم قیمت پر بیچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ جب شہر کے تمام تاجر اپنے کاموں پر واپس چلے گئے تو عقل مند تاجر نے جہاز کے مالک سے سارا سامان 1,00,000 دینار میں خرید لیا، لیکن ان سے کہا کہ وہ رقم کل ادا کرے گا۔ پھر اس نے شہر جا کر اعلان کیا کہ میں نے سارا سامان خرید لیا ہے۔ شہر کے تاجر جو اس سامان کے شدید محتاج تھے اس کے پاس آئے اور اس سے سامان خریدنے کی بات کی۔ بات چیت کے بعد انہوں نے اس سے سامان 1,00,000 اور 1,000 دینار میں خرید لیا۔ نوجوان نے تاجروں سے رقم لی اور جہاز پر جا کر اس کے مالک کو 1,00,000 دینار دے دیا اور سارا سامان تاجروں کے حوالے کر دیا۔ اپنی عقل کے بل بوتے پر اسے 1,000 دینار کا منافع ہوا۔ اب نوجوان تاجر نے شہر کے داخلی دروازے پر اپنے دوستوں کی تحریر کے نیچے لکھا، عقل سب سے بڑی طاقت ہے، ایک دن کی قیمت 1,000 دینار۔ چاروں دوست اس رقم سے کئی ہفتوں تک خوشی سے گزارا کرتے رہے۔ جب رقم ختم ہو گئی تو تینوں نے اسماعیل سے کہا، اب تمہاری باری ہے، تم محنت، خوبصورتی اور عقل پر یقین نہیں رکھتے، اب جاؤ اور تقدیر کے سہارے ہمارے لیے کچھ کمائی کر کے لاؤ، اب امتحان کا وقت آ چکا ہے۔ اسماعیل تو ایک بادشاہ تھا، اس نے زندگی میں کبھی روزی کمانے کا کام نہیں کیا تھا۔ وہ حیران تھا کہ کہاں سے شروع کرے۔ جب وہ شہر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ لوگ روتے اور ماتم کرتے ہوئے ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ جب اس نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ ملک کا بادشاہ انتقال کر گیا ہے۔ جنازہ نمودار ہوا اور لوگ ماتم کرتے ہوئے بادشاہ کو آخری رسومات کے لیے لے جا رہے تھے۔ اسماعیل بھی وہاں موجود تھا مگر ماتم میں شریک نہ ہوا۔ ایک تاجر نے اس سے سوال کیا، تم کون ہو اور یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تم ماتم کیوں نہیں کر رہے؟ اسماعیل نے کوئی جواب نہ دیا۔
تاجر نے اسے دوسری سلطنت کا جاسوس سمجھ کر سپاہیوں کے حوالے کر دیا، جنہوں نے اسماعیل کو قید خانے میں ڈال دیا۔ ادھر اس کے تینوں ساتھی اسی جگہ پر اس کی واپسی کا انتظار کرتے رہے، اور جب وہ دوسرے دن بھی واپس نہ پہنچا تو خبر معلوم کرنے وہ شہر کی طرف چل پڑے۔ بادشاہ جو دنیا سے گزر چکا تھا، اس کی نہ تو کوئی اولاد تھی اور نہ ہی کوئی بھائی جو اس کی وفات کے بعد تخت سنبھال پاتا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خط اپنے سب سے قریبی اور بھروسہ مند وزیر کے نام تحریر کر رکھا تھا اور اسے تلقین کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد ہی اس خط کو کھولنا۔ جب وزیر نے وہ خط کھولا تو اس میں بادشاہ کی وصیت درج تھی۔ وہ اپنی زندگی میں ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ اس کے تخت پر کوئی ایسا شخص بیٹھے گا جو نہ تو اس کا وزیر ہو اور نہ ہی کوئی عہدیدار، بلکہ کوئی ایسا عام شخص جسے شاہی آداب، حکمرانی کی حکمت اور انصاف پسندی کے اصول معلوم ہو۔ بادشاہ کے خط میں کچھ سوال درج تھے جن کے درست جواب دینے والے کو ہی بادشاہی مل سکتی تھی۔ چند روز بعد شہر کے معززین نے بادشاہ کے جانشین کے لیے مشورہ کیا اور طے کیا کہ بادشاہ کی وصیت کو پورا کیا جائے۔ چنانچہ اعلان کروایا گیا کہ جو کوئی بادشاہ کے چھوڑے گئے سوالوں کے جواب دے پائے گا اور ان شرائط پر پورا اترے گا تو اسے ہم اپنا بادشاہ تسلیم کریں گے۔ بہت سے لوگ آئے لیکن کوئی بھی بادشاہ کے سوالوں کے جواب نہ دے سکا۔ سلطنت کے معززین پریشان تھے کہ تخت کو بنا بادشاہ کے زیادہ وقت کے لیے خالی چھوڑنا خطرے کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ایک دن دکاندار نے اسماعیل کا ذکر کیا کہ ایک اجنبی قید خانے میں پڑا ہے، اگر ہم اس سے بات کریں اور پرکھیں تو ہو سکتا ہے وہ حکمرانی کے لیے موزوں ثابت ہو۔ لوگوں نے اعتراض کیا لیکن معززین کہنے لگے کہ آزمانے میں حرج ہی کیا ہے۔ وہ اسماعیل کے پاس گئے اور اس سے مختلف سوال کیے۔ انہوں نے پوچھا وہ کون سا ایسا درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں نہیں، اس کی ٹہنیاں بھی نظر نہیں آتی مگر وہ سایہ دیتا ہے۔ اسماعیل چونکہ بچپن ہی سے یہ تمام باتیں سیکھ چکا تھا تو اس نے جواب دیا انصاف کا درخت۔ انہوں نے پھر پوچھا وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو جتنا زیادہ چھپایا جائے وہ اتنی ہی زیادہ ظاہر ہوتی ہے؟ اسماعیل نے جواب دیا سچائی۔ اسی طرح کے اور بھی بہت سے سوال انہوں نے اسماعیل سے پوچھے اور اس نے تمام سوالوں کے جواب درست دیے۔ اب ان تمام لوگوں کو احساس ہوا کہ اسماعیل کوئی عام شخص نہیں۔ سب معززین نے اس سے کہا کہ ہمارے ملک کی بادشاہی قبول کرو کہ یہ سب خدا کے فیصلے اور تقدیر کے حکم سے ہے۔ یوں اسماعیل کو رہائی ملی اور اسے بادشاہ مقرر کیا گیا۔ اس نے کہا آپ لوگوں نے مجھے اپنا بادشاہ مانا، اب میری ذمہ داری ہے کہ انصاف اور حکمت سے لوگوں کے مسائل حل کروں تاکہ اللہ کے حضور سرخرو ہو سکوں۔ اسماعیل کو بادشاہوں کا لباس پہنا کر ایک ہاتھی پر سوار کیا گیا۔ بادشاہ کا جلوس شہر کے تمام علاقوں میں گھومتا رہا۔ جب جلوس شہر کے داخلی دروازے پر پہنچا تو اسماعیل نے وہاں بڑے حروف میں لکھی ہوئی تحریریں دیکھی جنہیں پڑھ کر اسے معلوم ہوا کہ یہ وہ اقوال ہیں جو اس کے 3 دوستوں نے لکھے تھے۔ بادشاہ نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ وہ شہر کے دروازے پر سابقہ تحریروں کے ساتھ یہ عبارت بھی لکھ دے، محنت، خوبصورتی، عقل اور جو بھی بھلائی یا برائی انسان کو پہنچتی ہے وہ سب خدا کے حکم اور فیصلے کے تحت ہوتی ہے۔ ادھر اسماعیل کے دوست اس کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ شہر کے بازار میں پہنچے انہوں نے ایک بڑے ہاتھی پر ایک خوبصورت اور عظیم جوان کو بیٹھے دیکھا۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ تو ان کا دوست اسماعیل ہی ہے۔ وہ اس حیران کن صورتحال کو دیکھ کر دنگ رہ گئے اور پھر لوگوں سے جلوس اور ہاتھی کے سوار کے بارے میں پوچھنے لگے۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ سلطنت کا نیا بادشاہ ہے جسے شہر کے معززین نے چنا ہے، کیونکہ پرانے بادشاہ کی وفات کے بعد اس کا کوئی وارث نہ تھا۔ یہ سن کر تینوں دوست جلوس کے ساتھ ہو لیے اور پورے دل سے بادشاہ کے نعرے لگانے لگے۔ پھر انہوں نے شہر کے دروازے پر اس عبارت کو دیکھا جو اسماعیل نے لکھوائی تھی۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا کہ ہر ایک نے اپنے عمل میں کامیابی حاصل کی۔
اب وہ ہجوم کو چیرتے ہوئے ہاتھی کے قریب پہنچے۔ اسماعیل نے اپنے دوستوں کو مسکرا کر دیکھا اور دل ہی دل میں خوش ہو گیا۔ پھر اس نے آنکھ کے اشارے سے انہیں جلوس کے ساتھ چلنے کو کہا۔ محل میں پہنچ کر بادشاہ نے اپنے دوستوں کو بلانے کے لیے پیغام بھیجا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچے تو اسماعیل اپنی جگہ سے اٹھا اور انہیں گلے لگایا، جبکہ خوشی کے آنسو ان سب کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ دوستوں نے کہا، تم سچے تھے، یہ تمہارا خدا پر بھروسہ ہے جس نے تمہیں کامیاب کیا۔ اسماعیل نے ان سے کہا کہ زندگی میں محنت، عقل اور خوبصورت باتوں کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن مجھے جو بادشاہی ملی ہے یہ میرے اللہ کا انعام ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کرے۔ اب اس نے اپنے تینوں دوستوں کو ان کی عقل، محنت اور خوبصورتی کی بنیاد پر سلطنت میں مختلف عہدوں پر فائز کیا۔ کسان کے بیٹے کو محنتی اور صادق جانتے ہوئے اسے زراعت اور عام لوگوں کے مسائل حل کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ تاجر کے بیٹے کو اس کی تجارتی سمجھ بوجھ کی بنا پر شہر کی تجارت اور معیشت کو بہتر بنانے کے عہدے پر مقرر کیا، اور اعلیٰ خاندان والے کو گفتگو کی مہارت کے باعث سفارتی معاملات اور محل کے انتظامات کا ذمہ دار بنایا۔ اس طرح ان تینوں دوستوں کو بادشاہی کے اہم ترین عہدے دے کر عزت اور محبت سے نوازا۔ جب اسماعیل کے بھائی کو خبر ملی کہ اب وہ ایک عظیم سلطنت کا بادشاہ ہے تو اس نے اپنی ناکامی تسلیم کر لی اور اس کے ساتھیوں نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ اسماعیل نے اپنے بھائی سے کہا کہ یہ دنیا عارضی ہے، نہ یہ سلطنت ہمیشہ رہنے والی ہے، اور نہ ہم۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے اور آخرت کی تیاری کرے۔ میرے دل میں آج بھی تمہاری محبت ہے، لیکن عدل کا تقاضا محبت پر بھاری ہے۔ اس طرح اسماعیل نے اپنے بھائی کو معاف نہ کیا اور عدل کے مطابق اسے سزا دی۔ یوں اسماعیل نے انصاف، دوستی اور خدا پر پختہ یقین کے ذریعے اپنی زندگی کو ایک کامیاب داستان بنا دیا۔